آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں۔ کوئی پرابلم؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں عروہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اب بس، نو مور آرگیومنٹ۔ عروہ جی خفا ہوں گی، 2 روز بعد آپ کی منگنی ہے ان سے۔ پلیز ایسا مت کریں، وہ مجھے الزام دیں گی۔ سویرا کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عروہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اور ویسے بھی جب یہ طے ہے کہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، دیٹس فائنل۔ وہ سختی سے بولا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں چاہتی آپ۔ وہ سسک اٹھی۔ سنو لڑکی، مجھے اس حد تک تم خود لائی ہو۔ ویسے بھی میں اپنی بے جان چیزوں کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ اور تم تو میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو۔ میں تم پر، تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر مکمل ملکیت کا حق رکھتا ہوں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ میں ایسا نہیں، مگر میں ایسا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سنو لڑکی، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو۔ اب بس۔ وہ اسے ٹوکتے ہوئے دوبارہ اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ عروہ پوری رات شہریار کا فون ملاتی رہی تھی۔ اس کا ایک ایک پل جیسے انگاروں پر کٹ رہا تھا۔ اگر رات میں فارم ہاؤس کو جانے والا رستہ بند نہیں ہوتا تو وہ رات ہی ادھر جا چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی وہ تیزی سے لباس تبدیل کر کے فارم ہاؤس روانہ ہو چکی تھی۔ سویرا اور شہریار ایک ساتھ، یہ سوچ اس کا فشار خون بلند کر رہی تھی۔ وہ بدلہ، انتقام اور سویرا کو اذیت دینے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ شہری، اگر تم نے مجھے چیٹ کیا تو میں تمہاری اس سو کالڈ دیسی بیوی کا وہ حشر کروں گی کہ… سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گاڑی دوڑا رہی تھی۔ نہ جانے کب اپنی سسکیاں دباتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن فجر کے وقت معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ اس وقت بھی شہریار کے حصار میں قید تھی۔ وہ پرسکون گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ نہا دھو کر وضو کرنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کمرے میں آئی۔ بڑی مشکل سے کمرے میں جائے نماز برآمد کر کے وہ نماز کی نیت باندھ چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا دماغ خالی تھا، لب ساکت تھے۔ اب شاید کوئی دعا اثر نہیں کرنے والی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلائے بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے زندگی کے ایسے رخ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار اس کے سر کا سائیں تھا، لیکن وہ کئی بار اس کی ذات کی نفی ببانگ دہل کر چکا تھا، اور رات بھی اس نے اپنے رویے سے اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے بس ایک ملکیت ہے۔ یہ دل کا سودا کم از کم اس کی نظر میں ہرگز نہیں تھا۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ شہریار نے نیند میں سویرا کو اپنی آغوش میں لینا چاہا تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ رات کی بے اختیاری کے کئی مناظر اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے۔ یہ کوئی لمحاتی فیصلہ نہیں تھا، وہ بہت سوچ سمجھ کر سویرا کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ تکیہ سے ٹیک لگا کر اٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے جائے نماز پر دونوں ہاتھ اٹھائے ساکت بیٹھی سویرا پر پڑی۔ وہ آرام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سویرا کی شدت گریہ سے سرخ آنکھیں اور ان آنکھوں سے روانی سے بہتے ہوئے آنسو کچھ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ سویرا جائے نماز سمیٹ کر اٹھی ہی تھی کہ شہریار نے اسے آواز دی۔ سنو لڑکی، ادھر آؤ۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کیا کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ادھر آؤ، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ سویرا نہ چاہتے ہوئے بھی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بستر سے اترا اور اس کے نزدیک پہنچ کر نماز کے سٹائل میں بندھا دوپٹہ کھول دیا، جس سے اس کے گیلے خوشبودار بال ایک جھٹکے سے اس کے کندھوں پر پھسل گئے۔ یہ رونا دھونا، یہ بلا وجہ کی افسردگی، یہ کیا ہے؟
وہ اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ لرز کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے، بس تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ ضروری کوئی کام، کوئی انسان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ اب تمہارا پیر کیسا ہے؟ اس نے کسی بے جان گڑیا کی طرح ساکت کھڑی سویرا سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ ناگواری دباتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ اوکے تو جاؤ، نیچے دائیں ہاتھ پر کچن ہے، میرے لیے ایک اسٹرانگ سی کافی تیار کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سویرا اس ایک لمحے کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ شہریار نے جو اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنا لمس چھوڑا تھا، اس لمس میں اسے عزت کا احساس ہوا تھا، ایک مان، ایک عقیدت کا احساس ہوا تھا۔ ایسے تو سالوں سے کسی نے اسے پیار نہیں کیا تھا۔ جب بابا زندہ تھے تب وہ روز اس کی پیشانی چوم کر دعا دیا کرتے تھے۔ اف، وہ جھرجھری لے کر اس لمحے کی قید سے آزاد ہوئی اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی نیچے کچن کی تلاش میں چلی گئی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ بڑا سا آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر مالی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ بڑے سے لاؤنج میں صوفے پر اینا سو رہی تھی اور نیچے کشن رکھ کر کوئی لڑکا سویا ہوا تھا۔ وہ نخوت سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی نہائی دھوئی گیلے بال پشت پر ڈالے سویرا بڑے انہماک سے کافی بنا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی سویرا کے پاس آئی اور اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ ہائے اللہ! سویرا کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ شہریار کے واش روم میں جانے کے بعد وہ کچن میں آئی تھی۔ بڑے سے سلیب پر کافی میکر، ٹوسٹر اور ہر طرح کی جدید مشینری موجود تھی۔ اس نے 1-2 درازیں کھول کر کافی کا سامان برآمد کیا اور پانی ابلنے رکھ کر مگ میں کافی پھینٹنے لگی۔ رات شہریار کے رویے نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا، لیکن ابھی وہ اس لمحہ کے حصار میں قید تھی جب شہریار نے پیار سے، عزت سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اس نے مگ رکھ کر دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا۔ جو بھی تھا، شہریار میں تھوڑی انسانیت باقی تھی۔ وہ تو ویسے بھی زبردستی اس کے گلے پڑی تھی، اور پھر مفت میں گلے پڑی ان انچاہی ذمہ داری کو کون نبھاتا ہے؟ دل میں شہریار سے شدید ڈر اور خوف رکھنے کے باوجود وہ اس کی مشکور تھی کہ وہ اسے اس زندان سے نکال کر لایا تھا، مگر بہت سے سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جو بچپن سے اپنے ساتھ شہریار کا نام سنتے ہوئے جوان ہوئی تھی، اور اب اس سب کے بعد کیا واقعی شہریار دوسری شادی کریں گے؟ یہ سوچ اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی وہ کافی مگ میں ڈال رہی تھی جب کسی نے بے دردی سے اس کے بال پکڑے۔ ڈر اور تکلیف کی شدت سے اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ سویرا کی چیخ سنتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے عروہ نے اس کے بال اپنی مٹھی سے بڑی بے رحمی سے نوچنے کے بعد آزاد کر دیے تھے۔ شہریار فریش ہو کر آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنا سیل فون پورے کمرے میں تلاش کر رہا تھا۔ فون کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد وہ بیڈ روم سے باہر نکلا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا کچن کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے آتی عروہ کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو چکے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا، تمہاری نظر ہمیشہ سے ہی شیری پر تھی۔ بولو، جواب دو، کس کی اجازت سے تم ادھر آئی؟ کس کی اجازت سے تم شیری کے کمرے میں رکی؟ وہ گررائی۔ وہ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ عروہ نے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑا۔ میرا شہری تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، یو بلڈی بچ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اور شہری کے بیچ میں آنے کی؟ وہ اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار یکدم سے کہتا ہوا عروہ کے سامنے آیا اور اس کی گرفت سے سویرا کا چہرہ چھڑوایا۔ یہ تو تم بتاؤ گے ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے چیٹ کیا ہے شہری، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ شہریار کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ وہ نرمی سے عروہ کے ہاتھ تھام کر گردن موڑتے ہوئے فک کھڑی سویرا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، وہ سویرا کی نم آنکھوں کو گھورتے ہوئے بولا۔
سویرا تیزی سے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ عروہ نے زخمی لہجے میں شہریار سے سوال کیا، جو سویرا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو اور تمہیں جو بھی بات کرنی تھی مجھ سے کرتی، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اوکے تو تم بتاؤ، وہ لڑکی رات بھر تمہارے روم میں کیوں تھی؟ عروہ چیخی۔ وہ بیوی ہے میری، اور ظاہر ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا کچن کاؤنٹر پر رکھی کافی مگ میں انڈیل کر باہر کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عروہ نے پیچھے سے آواز دی۔ آفس، بغیر پلٹے وہ جواب دیتا ہوا آگے بڑھا۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارا پابند نہیں ہوں، وہ تلخ ہوا۔ جو دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے اس کے بعد تم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ بولو، وہ پھٹ پڑی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو، راستے میں بات کرتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ عروہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر شہریار نے عروہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی مین سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور گاڑی کے اندر دو نفوس کی موجودگی کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آفس کی پارکنگ میں گاڑی روک کر شہریار باہر نکلا اور نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے عمارت کی جانب بڑھا۔ عروہ بھی کلستے ہوئے زور سے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے دانت پیستے ہوئے چل پڑی۔ گیٹ پر موجود دربان نے شہریار کو دیکھتے ہی تکریم کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ بڑے گریس کے ساتھ سب سٹاف کے سلام پر سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ رابرٹ، تو کافی لے کر آؤ، اس نے انٹرکام اٹھا کر اینا کے اسسٹنٹ کو حکم دیا۔ ہیو اے سیٹ عروہ، وہ سنجیدگی سے عروہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحوں میں دروازہ ناک کر کے رابرٹ کافی لے کر داخل ہوا اور شہریار کے حکم پر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم فارم ہاؤس میں اس چڑیل سویرا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ عروہ دروازہ بند ہوتے ہی پھٹ پڑی۔ لسن کیئرفلی مس عروہ، وہ لڑکی میری وائف ہے اور سب سے بڑھ کر مجھے یہ سب کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، وہ دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ میں نے؟ او کم آن، سیدھا سیدھا کہو، اس کی کم عمری پر، اس کے حسن پر مر مٹے ہو۔ اتنے سالوں سے میرے ساتھ تھے، اس وقت تو تمہیں اپنی بیوی یاد نہیں آئی؟ وہ زہر خند لہجہ میں بولی۔ عروہ انف، وہ دہاڑا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے کبھی بھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، تم خود میری طرف بڑھی تھی، اور جب میں نے تمہیں شادی کی آفر کی تھی تو اس وقت تم نے انکار کر دیا تھا۔ تم میرے اسٹیبلش ہونے کا ویٹ کرنا چاہتی تھی، تمہیں مجھے ایک ماڈل کی حیثیت سے تسلیم کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن میرے اور تمہارے بیچ میں اس لڑکی کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ مرد مرد ہوتا ہے اور تم لڑکیاں اپنی بے باک اداؤں سے اسے خود اکساتی ہو۔ میں جیسا بھی ہوں مگر گناہ اور ثواب کے فرق کو سمجھتا ہوں۔ میں نے کئی بار تمہیں شادی سے پہلے بے تکلف ہونے پر منع کیا، مگر کل شام تم میرے جذبات کو بھڑکا گئی تھی۔ میں نے بمشکل اپنے نفس پر قابو پایا اور تمہیں گھر سے جانے کو کہا۔ شہری، ہماری شادی ہونے والی ہے، تم نے خود کو کیوں روکا؟ جب مجھے کوئی ایشو نہیں تھا تو تم نے مجھے دور کیوں کیا؟ وہ بے باکی سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ میں ایک مسلمان مرد ہوں، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ عزت صرف عورت کی میراث نہیں بلکہ مرد کی بھی ہوتی ہے۔ تم نے میرے اندر طلب جگائی اور میں نے وہ طلب اپنے حلال رشتے سے بجھا لی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ شہری، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تم اس لڑکی کو واپس پاکستان بھجوا دو یا کچھ بھی، بس اسے ہمارے درمیان سے نکال باہر کرو۔ وہ رو ہانسی ہوئی۔ سچ یہ ہے کہ وہ نہیں بلکہ تم درمیان میں آئی ہو۔ وہ تو اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میری زندگی میں آ چکی تھی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پھر بار بار اس کو جوان کہنا، اس کے حسن کی تعریف کرنا، یہ سب کر کے تم نے خود میری توجہ اس کی طرف مبذول کرائی۔ اور اب سمپل سی بات ہے، وہ میری پہلی بیوی ہے، خاندانی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ عروہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتی ہو، کسی بھی اچھے آدمی کے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہو،
شہری، کل ہماری منگنی اناؤنس ہو چکی ہے اور تم اب مجھ سے بریک اپ کر رہے ہو؟ میرے پیرنٹس، رشتے دار، سب۔ او گاڈ، میرے ڈیڈ کو تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ نہیں مسٹر شہری، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھے زبان دی تھی، اگر مرد ہو تو اپنی زبان نبھاؤ۔ عروہ نے اس پر پریشر ڈالا۔ اوکے، اگر تمہیں میری دوسری وائف بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور تم سویرا کو میری پہلی وائف کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرد انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بددقت مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اپنے آفس ڈرائیور سے کہو مجھے میرے گھر ڈراپ کر دے۔ کل شام میں ملتے ہیں اپنی انگیجمنٹ پارٹی میں۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کی انگلیاں چلتے ہوئے ڈاکٹر اینڈریو کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ اینا کی آنکھ لاؤنج میں شیشے کی دیوار سے آتی سورج کی تیز کرنوں سے کھلی، جو اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیچے ہی کشن کو منہ پر رکھے بریڈلی گہری نیند میں مگن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بریڈلی کو دیکھنے لگی، تبھی اسے باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر شیشے کی وال کے پاس آئی۔ سامنے ہی باس اور مس عروہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ دونوں کے چہروں پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر شہریار کے کمرے میں آئی۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور سویرا چپ چاپ کسی پتھر کی مورت کی طرح کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بے رحمی سے اس کا چہرہ دبوچا ہو۔ سویرا سویٹ ہارٹ، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا سرد ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ سویرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جو اس وقت شہریار کے بیگانگی سے اسے کچن سے نکالنے والے رویے اور عروہ کو نرمی سے ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے دیکھ کر شاکڈ تھی، اینا کو دیکھ کر بکھر گئی۔ اینا تعصب سے سب کچھ سن رہی تھی، اس کے آنسو پہنچ رہی تھی۔ اس کا اپنا دل اس معصوم کے نقصان پر رو رہا تھا۔ سویرا بس کرو، اب تم ایک آنسو بھی نہیں بہاؤ گی، اور اٹھو یہاں سے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس ظالم انسان کے کمرے میں نہیں رہو گی، اور نہ ہی اسے اپنے پاس آنے دو گی۔ اینا نے اسے کھڑا کیا۔ سارے ملازمین آ چکے تھے، ایونٹ آرگنائزر بھی آ چکے تھے۔ اینا، بریڈلی اور سویرا تینوں خاموشی سے سب کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ دن ڈھلنے لگا تھا۔ بریڈلی نے زبردستی اینا اور سویرا کو کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ اینا ہاؤس کیپر سے سارے کمرے بھی کھلوا چکی تھی۔ وہ تینوں دن بھر کے تھکے ہارے اب سونا چاہتے تھے۔ سویرا، تم اس سب سے کونے والے روم میں رہو گی، میں نے تمہارا سامان ادھر شفٹ کروا دیا تھا۔ اینا نے اسے کمرہ دکھایا۔ سویرا، بریڈلی چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سسٹر، تم یہ وقت حوصلے سے گزار لو، 3 دن بعد یونیورسٹی کھلنے ہی والی ہے، میں تمہارا انتظام کیمپس میں کرواتا ہوں، تمہیں اس سنگدل انسان کے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے تمام کام اور میٹنگز نپٹا کر اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو سوئی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ وہ کمر سیدھی کر کے اٹھا اور آفس سے باہر نکلا۔ اس کا رخ جولری شاپ کی طرف تھا۔ وہ سویرا کے لیے انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا اور عروہ میں کوئی فرق رکھا جائے۔ ایک مشہور شاپ پر رک کر وہ سویرا کے لیے ڈائمنڈ رنگ پسند کر رہا تھا، جب اس کی نظر ڈسپلے پر موجود ایک خوبصورت سی چین پر پڑی۔ سویرا کی نازک سی گردن اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے چین اور رنگ نکلوا چکا تھا۔ پیمنٹ کرنے کے بعد اب اس کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا۔ رات گئی جب وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچا تو باہر کا بڑا باغیچہ سجا ہوا تھا۔ ہر طرف ریشمی پردے، فینسی لائٹس اور خوبصورت لیلی کے پھول سج چکے تھے۔ وہ تمام ڈیکوریشن پر نظر ڈالتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چاروں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید سب تھک ہار کر سونے چلے گئے تھے۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ سویرا کمرے میں نہیں تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلا۔ لاؤنج، کچن اور گیسٹ روم، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا میٹر گھوم چکا تھا۔ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں وہ احمق لڑکی نہ جانے کہاں تھی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور سویرا کا نمبر ڈائل کر کے اوپری منزل کے کمرے چیک کرنے لگا۔ تبھی راہداری کے سب سے آخری سرے والے کمرے سے اسے فون کی بیل بجتی سنائی دی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے غصہ سے لب بھینچے سنجیدہ اور تیکھے نکوش کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اکیلی اس کمرے میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔
اینا اور بریڈلی دونوں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے اس کا دل بہلاتے رہے تھے۔ اب وہ دونوں بھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ بس ایک اور رات، پھر کل آپ کی زندگی میں عروہ آ جائے گی اور میں نکل جاؤں گی۔ میں اب کسی کو اپنے اوپر ترس نہیں کھانے دوں گی، چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بڑبڑائی، کتنی لمبی کتنی سیاہ رات ہے میری قسمت کی طرح۔ سچ کہتے ہیں سب جن کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو وہ ایسے ہی روندے جاتے ہیں۔ اس نے سسکی بھری، جو بھی تھا شہریار نے اسے برت لیا تھا، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ سسکیاں لیتے لیتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ شہریار اپنا فون بند کر کے تیزی سے لب بھینچے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیوار کی سائڈ پر نصب سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ جگمگا اٹھا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر سویرا محو خواب تھی۔ اس کا سیل فون بیڈ کی سائڈ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ سویرا کو جگانے کا تھا، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ سرخ و سفید نازک سے چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ چہرے پر ایک تکلیف دہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر دھیرے سے اپنی شہادت کی انگلی اس کے چہرے پر سخت انگلیوں کے نشانات پر پھیری۔ اس کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح جب وہ تیار ہو کر کچن میں آیا تھا تو عروہ نے سویرا کے چہرے کو پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنی بے رحمی سے سویرا کے چہرے پر اپنی انگلیوں سے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ تو اس وقت عروہ کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سویرا کو اپنی زبان سے ہرٹ نہ کر سکے۔ ویسے بھی وہ عروہ کو اپنے اور سویرا کے رشتے کی حقیقت بتا دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ عروہ کو آفس لے گیا تھا تاکہ کھل کر بات کر سکے، لیکن عروہ تو جونک کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی، حتیٰ کہ دوسری بیوی تک بننے کو تیار تھی۔ سویرا نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی مردانہ لمس کا احساس ہوا۔ کوئی اس کے چہرے کو بڑے پیار سے سہلا رہا تھا، جیسے بابا بچپن میں اسے اسکول کے لیے جگاتے وقت کرتے تھے۔ وہ بابا کی یاد آتے ہی نیند میں مسکرائی اور اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ آپ؟ وہ خود پر شہریار کو جھکے دیکھ کر تیزی سے پیچھے سرک گئی۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ میں؟ وہ بوکھلائی۔ دور جانے کا دعویٰ کرنا الگ بات، لیکن شہریار کو سامنے دیکھ کر وہ ہمیشہ گھبرا جاتی تھی۔ تمہیں سارے فارم ہاؤس میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا میں، اور تم ادھر آرام سے سو رہی ہو۔ زندگی اجیرن کر دی ہے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو اپنے کمرے میں چلو۔ وہ اس پر غصہ ہونے لگا۔ میرا کوئی کمرہ نہیں ہے، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ سویرا نے بڑی ہمت سے بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ہو گیا تمہارا؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے ہاتھ سے پکڑے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لایا۔ جہاں میں رہوں گا وہی تمہارا کمرہ ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے بولا۔ سویرا اپنی کلائی مسلتے ہوئے دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا ہوا شہریار غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ گرایا۔ مم یہ کیا بکریوں کی طرح منمنا رہی ہو؟ سیدھی طرح سے اپنی جگہ پر جاؤ، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری جگہ ادھر نہیں ہے، میں یہاں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے گھر سے کہیں دور جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ کہاں جاؤ گی؟ شہریار کے ماتھے پر رگیں تن گئی تھیں۔ کسی بھی ہاسٹل میں، ویسے بھی آپ کب تک اس مجبوری کے زبردستی کے رشتے کو نبھائیں گے؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گئی۔ اپنے دماغ سے الٹے سیدھے فطور نکال کر باہر پھینک دو مسز شہریار۔ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر جانا تو دور کی بات، تم سانس تک نہیں لے سکتی ہو۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اسے شانوں سے تھامتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ شہریار کا سرد لہجہ اور شانوں پر سخت گرفت نے سویرا کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کو اپنی گرفت میں لیے بیڈ تک آیا۔ اسے آرام سے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایلو ویرا جیل کی ٹیوب نکال کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے کو اپنے بائیں ہاتھ سے نرم گرفت میں لے کر مرہم لگانے لگا۔ یہ کیسے ہوا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ صبح عروہ جی،
سنو لڑکی، مجھے تم پر شدید غصہ ہے۔ وہ تمہیں باتیں سنا رہی تھی اور تم… اس نے غصہ سے ہنکارا بھرا۔ تم اس کی باتیں سن رہی تھی؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ کیا تم اسے منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی تھی؟ میرا نام نہیں لے سکتی تھی؟ کم آن، گرو اپ۔ وہ ٹیوب کی شیشی بند کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاتھ دھو کر وہ واش روم سے واپس آیا۔ بیڈ پر لیٹ کر ہاتھ بڑھا کر سویرا کو اپنی گرفت میں لے کر اس نے لائٹ آف کی اور آنکھیں موند لی۔ سنیے، اندھیرے میں سویرا کی جھجکتی ہوئی آواز ابھری۔ کیا آپ کل واقعی منگنی کر رہے ہیں؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ہزاروں اندیشے تھے۔ یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، آنکھیں بند کرو اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ اسے ٹوکتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شہریار کی حسب معمول فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ سویرا ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے سویرا کو خود سے الگ کیا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ جاگنگ کے لیے تیار تھا۔ سویرا ابھی بھی سو رہی تھی، جو کہ معمول کے خلاف تھا۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے سویرا کے پاس آیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چہرے کی سوجن ختم ہو چکی تھی اور انگلیوں کے نشانات کی سرخی بھی مدھم پڑ چکی تھی۔ اس نے سویرا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو چونک گیا۔ اس کا ماتھا بخار کی حرارت سے ہلکا ہلکا گرم ہو رہا تھا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنا فون نکال کر اینا کو کال ملائی۔ ہیلو، اینا کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ اینا، گیٹ اپ، مجھے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد لاؤنج میں ملو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ اینا گہری نیند سو رہی تھی جب شہریار کی کال آئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اف، ایک تو یہ باس بھی۔ مجھے انہیں کل آفس فون بھجوانا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان کے فون کے 2 ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ اس کے پاس بس آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر اپنی ڈائری اور پین لے کر ٹھیک 28 منٹ میں نیچے موجود تھی جب شہریار باہر سے داخل ہوا۔ ہاف سلیو ٹی شرٹ، ماتھے پر بکھرے بال اور ہلکا ہلکا سا بڑھا ہوا شیو اس کے چہرے کو مزید وجاہت بخش رہا تھا۔ اینا کی نظروں میں ستائش ابھری۔ ان کو تو موویز میں کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ اچھی بھلی ماڈلنگ فیلڈ چھوڑ کر پتہ نہیں بزنس میں کیوں آ گئے۔ وہ چڑیل ان پر عاشق ہے تو اس میں سارا قصور ان کی اس ڈیشنگ لک کا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ مس اینا، شہریار نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ یس باس، وہ اس کی شخصیت کے سحر سے نکلتے ہوئے اٹینشن ہوئی۔ یہ ڈیکوریشن کس نے کروائی ہے؟ سر، انٹیریئر ڈیزائن کمپنی ہائر کی تھی، انہوں نے ہی کیا ہے، اور میں نے مس عروہ کی پسند کی کلر تھیم رکھوائی ہے سارے فلاورز میں۔ وہ الجھی۔ آئی ڈونٹ لائک، چینج اٹ، وہ حکم دے رہا تھا۔ بٹ سر، شام میں پارٹی ہے، اب اتنی جلدی کیسے؟ اینا پریشان ہو گئی تھی اس کے حکم سے۔ تمہارے پاس 10 گھنٹے ہیں، انف ٹائم ہے، سب بدلنا ہوگا۔ کیسے؟ یہ تمہارا ہیڈک ہے۔ سر آپ بتائیں آپ کو کیسی ڈیکوریشن چاہیے؟ سمپل، ایلیگنٹ، اور ہاں، مس عروہ کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ اپنے سب فرینڈز اور فیملی کو بھی انوائٹ کریں۔ پر سر، اس طرح گیسٹ لسٹ بہت بڑھ جائے گی۔ اینا ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے لاسٹ منٹ پر وہ اتنی تبدیلیاں کروا رہا تھا۔ اوکے سر، اور کیا فلاورز ارینجمنٹ بھی بدلنا ہوگا؟ یس اینا، مجھے یہ سرخ اور پیلے للی پسند نہیں ہیں۔ سر آپ مس عروہ کو ذہن میں رکھ کر پھولوں کا کلر بتا دیں، میں ارینج کرتی ہوں۔ اس کی نظروں میں سویرا کا گلابی سا چہرہ لہرایا۔ پنک اور سفید گلاب ارینج کریں، اور ہاں، کیک بھی 2 ہونے چاہیے۔ 2 کیک؟ اینا کرا اٹھی۔ یس، 2 کیک، ایک پر مس سویرا کا نام ہونا چاہیے۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا اوپر چلا گیا۔ مس سویرا، اینا نے دہرایا۔ اس کی ساری کوفت کہیں دور بھاگ گئی تھی۔ سر کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک پارٹی میں 2 دھماکے؟ او گاڈ، اٹس ٹو مچ۔ شہریار اوپر اپنے کمرے میں آیا تو سویرا نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ پورا کمرہ صاف ستھرا سمٹا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ سویرا نے نماز پڑھ کر جائے نماز سمیٹی۔ اب اس کا ارادہ نیچے جا کر اینا کی مدد کرنے کا تھا۔ وہ بچپن سے ہی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرتی چلی آئی تھی، اور اب اس موڑ پر زندگی اس کے لیے جو چیلنج لے کر آئی تھی وہ اسے قبول کر چکی تھی، اپنی حیثیت کا تعین کر چکی تھی۔ وہ صرف ایک ملازمہ تھی اور بس، جسے شہریار کا گھر سنبھالنا تھا، اس کے دیے گئے کام سر انجام دینے تھے۔ شہریار آفس جانے کی مکمل تیاری کے ساتھ اپنی شرٹ کی کف لنکس لگاتا ہوا ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو سویرا کو دروازہ کھولتے دیکھ کر چونک گیا۔
کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ وہ اس کے سوال پر ٹھٹک کر رکی۔ نیچے اینا کی ہیلپ کروانے۔ اوہ، اینا کی ہیلپ؟ کیوں؟ میں تمہیں کام بتا دیتا ہوں۔ ایسا کرو، پہلے تو میرے لیے ناشتہ اور کافی ریڈی کرو، اور ہاں، پارٹی تو رات گئے تک چلے گی۔ تم اپنی نگرانی میں گیسٹ روم تیار کروا لینا، شاید کوئی مہمان ٹھہرنا چاہے۔ اور ہاں، میں ہیوی کھانا پسند نہیں کرتا، تو میرے لیے ڈنر میں کچھ لائٹ بنا کر رکھ دینا۔ وہ اس کے اداس اترے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی نیچے جانے لگی تھی جب شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب تم مجھے کبھی بھی ایسے ملگجے حلیہ میں نظر نہ آؤ۔ اس نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بالوں کو چھوا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ نصیب خوبصورت ہونا چاہیے، ورنہ سب بیکار ہے۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ خیر، اپنے ان بالوں کو سمیٹ کر رکھو، مجھے یہ بیڈ روم سے باہر کھلے نظر نہیں آنے چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ دور ہٹتے ہوئے گویا ہوا۔ جی بہتر، وہ اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے تابعداری سے بولی۔ میں لنچ تک آ جاؤں گا، تم شام کی تقریب کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ تیار کر لینا۔ وہ اسے ہدایات دیتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ شہر سے بہت دور کنٹری ہاؤس رینٹ پر لے کر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا، ابھی اسے شام کے لیے تیار ہونا تھا۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، مجھے سب سے دور لے جاؤ۔ اس کے کانوں میں سسکتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ وہ شہریار کی ساری ہدایات کو ذہن میں دہراتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ اینا سب ملازمین کے سر پر کھڑی ہدایات پر ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ساتھ فون پر کیٹرنگ والوں سے مینیو ڈسکس کر رہی تھی۔ سارے ملازمین کی وہ خوب دوڑیں لگوا رہی تھی۔ دوسری طرف بریڈلی بڑے آرام سے پیر پسارے کافی پیتا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بریڈلی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ گڈ مارننگ، میں بس تمہارے ہسبینڈ کی منگنی کی تیاریاں دیکھ رہا ہوں، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ سویرا سویٹ ہارٹ، تم ادھر نیچے کیا کر رہی ہو؟ اوپر جاؤ، اپنا سب سے بیسٹ ڈریس نکالو، بیوٹی سلیپ لو، تمہیں آج سب سے بیسٹ، سب سے بیوٹیفل دکھنا چاہیے۔ اینا تیزی سے اس کے پاس آ کر بولی۔ مجھے انہوں نے کچھ کام بتائے ہیں، وہ کر لوں پھر اوپر چلی جاؤں گی، وہ نرمی سے بولی۔ واٹ؟ باس نے تمہیں کام کرنے کو کہا ہے؟ تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ بس تھوڑا سا کام ہی تو ہے، سویرا نے کہا۔ اینا ڈارلنگ، تم اپنا کام کرو اور اس دماغ سے خالی لڑکی کو میں دیکھ لیتا ہوں، بریڈلی اٹھتے ہوئے بولا۔ اوکے، اس کا خیال رکھنا کہیں کوئی چوٹ ووٹ نہ لگوا لے، ورنہ باس نے مجھے شوٹ کر دینا ہے۔ اینا سویرا کو گھورتے ہوئے بریڈلی کو ہدایات دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اوکے مس سویرا، چلیے حکم فرمائیں، کون سا عظیم کام ہمیں کرنا ہے؟ ان کے لیے سمپل سا لنچ اور ڈنر ریڈی کرنا ہے، وہ تقریب کا ہیوی کھانا نہیں کھائیں گے۔ سویرا کچن کی طرف بڑھی۔ بریڈلی نے کچن میں پہنچ کر ایپرن پہنا، اب وہ نہایت مہارت سے سبزیاں چاپ کر رہا تھا۔ سویرا یار، تم سٹوو آن کرو اور چکن بوائل ہونے رکھو، آج تمہارے کھڑوس ہسبینڈ کو چکن منچورین کھلاتے ہیں، وہ بھی پھیکا سا۔ سویرا نے بریڈلی کے ساتھ مل کر کھانا بنا کر ڈش میں نکال کر رکھا۔ اب وہ کچن کا سارا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے ہاؤس کیپر کے ساتھ گیسٹ رومز کا رخ کیا۔ اپنی نگرانی میں ساری جھاڑ پونچھ کروا کر وہ اوپر کونے پر بنے کمرے میں آئی، جہاں اینا نے رات اس کا سامان رکھوا دیا تھا۔ ارادہ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کا تھا۔ کمرے میں آ کر وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ وہ آفس سے اپنے اہم کام نپٹا کر دوپہر کو گھر پہنچا تو سامنے ہی اینا اور بریڈلی کاموں میں مصروف نظر آئے۔ وہ ان سے ہیلو ہائی کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں پہنچا۔ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک دم واپس پلٹا اور راہداری کے آخری سرے پر بنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق سویرا اسی کمرے میں موجود نماز پڑھ رہی تھی۔ پکی مولانی ہے یہ لڑکی، پتہ نہیں اس دور میں کیا کر رہی ہے یہ۔ وہ آرام سے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ سویرا سلام پھیر کر دعا مانگے بغیر جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب شہریار کی آواز پر چونک گئی۔ سنو، کیا دعا نہیں مانگو گی؟ نہیں، وہ سادگی سے کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کیوں؟
کیونکہ میں شاید اللہ کو بھی پسند نہیں ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ ادھر کیسے؟ کوئی کام ہے کیا؟ سویرا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مجھے پتا تھا تم ادھر ہی ملو گی، کیونکہ اوپر کا چیمبر تو تمہارا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ایک بار کی کہی بات تمہاری عقل میں آتی ہے۔ خیر کمرے میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ یہ بھی تو کمرہ ہی ہے، آپ ادھر ہی بات کر لیں۔ وہ ہمت کر کے اس کی نفی کر گئی۔ ابھی وہ اس کی سمت بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ جانس کی کال تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ روم میں آؤ اور مائنڈ میں بٹھا لو، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے فون ریسیو کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو جانس، خیریت؟ اس وقت کال کی؟ کیا شام میں پارٹی میں نہیں آ رہے ہو؟ شہری، یہ تمہارے اور عروہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ جانس نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ صبح عروہ اچانک سے میرے فلیٹ پر چلی آئی تھی، اس کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ اس نے سویرا پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کا اور تمہارا رشتہ خراب کر رہی ہے۔ شہری، عروہ میری دوست ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر تم اسے چیٹ کرو گے، جانس سنجیدگی سے بولا۔ جانس، سویرا کو اس معاملے میں مت گھسیٹو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہری یار، وہ کہہ کر گئی ہے کہ اگر سویرا کے بیچ میں سے نہیں ہٹایا تو وہ خودکشی کر لے گی، اسی لیے تمہیں فون کر کے سچویشن پوچھ رہا ہوں۔ میں تم دونوں کا دوست ہوں، بہتر ہے کہ تم عروہ کی غلط فہمی دور کر دو۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ سویرا نے تم پر ڈورے ڈالے ہیں۔ جانس کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ جانس بے فکر رہو، آج ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا، وہ فون رکھتے ہوئے بولا۔ سویرا جو چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے آ رہی تھی، فون سے نکلتی آواز اور ان دونوں کی گفتگو سن کر چونک گئی۔ جیسے ہی شہریار نے فون رکھا وہ اس کے سامنے آ گئی۔ میں کبھی بھی آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آئی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ مجھے پتا ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں کیوں؟ وہ رو پڑی، سارے دن کا غبار اس کے آنسوؤں میں امڈ آیا تھا۔ تم؟ وہ اس کے قریب آیا۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، آئندہ اگر میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو یقین کرو ٹانگیں توڑ کر پاکستان بھجوا دوں گا۔ وہ سختی سے اسے ٹوک رہا تھا۔ اب یہ ملکہ جذبات کے فیز سے نکلو، جب دیکھو روتی صورت۔ شام کے لیے میرے کپڑے تیار کرو۔ میں کیسے تیار کروں؟ مجھے تو مردانہ کپڑے سینے نہیں آتے۔ وہ اس کے نئے حکم پر پریشان ہو گئی۔ مسز شہریار، اپنی عقل استعمال کرنا سیکھیے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ الماری میں میرا ڈریس رکھا ہے، اسے پریس کر کے لاؤ، وہ اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولا۔ سویرا نے آگے بڑھ کر الماری کھولی جہاں اس کا نیا ٹکسیڈو لٹک رہا تھا۔ یہ تو سوٹ ہے اور بالکل نیا ہے، کریز بھی اچھی خاصی ہے۔ جب کہہ دیا پریس کرو تو جاؤ پریس کر کے لاؤ۔ سویرا نے اپنی خاموشی سے، اپنی سادگی سے شہریار کے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سویرا اسے جان لے، اسے دل سے قبول کرے۔ اس کا دل بنا کسی پلاننگ کے، بنا کسی وجہ کے سویرا کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ جذبے منہ زور ہو رہے تھے اور وہ احمق لڑکی اسے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ سنیے، آپ کے کپڑے پریس کر دیے ہیں۔ وہ کپڑے سلیقے سے ہینگر میں ہینگ کیے اس کے پاس لے کر آئی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ سے ہینگر لے کر بیڈ پر رکھا اور اس کی لمبی بھیگی پلکوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی نازک مرمری کلائی اپنی گرفت میں لی۔ سنو، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا، اپنے وجود کا حصہ بنانا، یہ سب میں نے کسی مجبوری میں یا دباؤ میں نہیں کیا ہے۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، سویرا نے کلائی چھڑوانی چاہی۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، وہ دھیرے سے اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سویرا نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر فوری نظریں جھکا لیں۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ آنکھیں کبھی بھی بھیگی نظر نہ آئیں، وہ اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ کیا مصیبت ہے، دل کیوں بغاوت کر رہا ہے، کیوں ان کی طرف کھینچ رہا ہے؟ وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کی پلکوں پر چمکتے آنسوؤں کو بڑے دھیان سے اپنی انگلیوں کی پوروں میں سمیٹ رہا تھا۔ آپ تیار ہو جائیں، دیر ہو رہی ہے، وہ جھجک کر نظریں چراتی ہوئی بولی۔ سنو لڑکی، جتنا میں نے تمہیں جانا ہے اور سمجھا ہے، اتنا تو شاید تم بھی خود کو نہیں جانتی ہوگی۔ بس اپنے ننھے سے دماغ میں بھرا بھوسا نکال کر باہر پھینک دو، اور مجھ سے، میرے گھر سے دور جانے کا خیال بھی اپنے نزدیک پھٹکنے مت دینا۔
میں اپنی عزت کے معاملے میں بہت جنونی ہوں، اور تم میری عزت ہو مسز شہریار، یہ کبھی مت بھولنا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ شام میں ڈھنگ سے تیار ہو جانا، کچھ چاہیے ہو تو اینا کو انفارم کر دینا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ لے کر کام میں مصروف ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی، پورا فارم ہاؤس برقی لائٹس سے جگمگا رہا تھا، چاروں جانب سفید اور گلابی پھولوں کی بہار تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ نیوی بلو میکسی میں اپنا اینا سب کا استقبال کر رہی تھی۔ ہلکا ہلکا آرکسٹرا اپنی دھن بجا رہا تھا۔ چاروں جانب باوردی ویٹرز ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ جب شہریار لان میں داخل ہوا، سفید شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ، ہلکا ہلکا سا بڑا ہوا شیو اس کی پرسنالٹی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ سب کی ستائشی نگاہوں کا مرکز بڑے اطمینان سے پورا اعتماد چال چلتا ہوا سب سے ملتا ملاتا اینا کے پاس آیا۔ سر، مس عروہ 2 منٹ میں گیٹ پر ہوں گی، آپ نے انہیں ریسیو کرنا ہے، اینا نے اسے ہدایت دی۔ اینا، وہ جب آ جائے تو میرے پاس لے آنا، وہ کہتا ہوا مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ باس، اینا تل ملا کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عروہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گیٹ پر موجود تھی۔ اینا نے آگے بڑھ کر انہیں ویلکم کیا۔ شہریار کدھر ہے؟ عروہ نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں۔ باس ادھر مہمانوں کے ساتھ ہیں، آئیں میں آپ کو گائیڈ کروں، وہ سجی سنوری عروہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بلو میرون امتزاج سے بنی انڈین سٹائل چولی اور کمر سے نیچے بندھے گھاگرے میں عروہ کا حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ آج اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کا اونچا جوڑا بنایا تھا، جس سے اس کی گردن اور بیک لیس چولی سے جھلکتا جسم شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ نازک سی جولری میں پارٹی میک اپ سے سجا اس کا چہرہ کسی آسمان سے اتری اپسرا کا سا روپ اختیار کر گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، پر آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ واہ مسٹر شہریار، یہ آپ کی گرل فرینڈ تو بہت ہاٹ ہے، اس کے بزنس پارٹنر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار نے ناگواری سے عروہ کو دیکھتے ہوئے اس آدمی کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا۔ شہری، عروہ نے پاس آ کر اسے پکارا۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے عروہ کے پیرنٹس سے آگے بڑھ کر ملا، انہیں ان کی ٹیبل تک پہنچا کر پلٹا تو عروہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ شہری، تم بہت روڈ ہو، دیکھو سب مجھے دیکھ رہے ہیں، تمہاری قسمت پر رشک کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو۔ عروہ، یہ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اس سے بہتر تو تم سکرٹ پہن کر آ جاتی، وہ ناگواری سے بولا۔ او گاڈ شہری، یہ تو ایشین ڈریس ہے، اب تمہیں اس میں بھی پرابلم ہے کیا؟ اور تم مجھے گیٹ پر ریسیو کرنے کیوں نہیں آئے؟ کتنا اچھا لگتا نا جب ہم دونوں لو برڈز کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ اندر آتے۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اس نے آہستگی سے اس کو دور کیا۔ بیہیو عروہ، مجھے اس طرح اچھا نہیں لگتا، اور لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی انٹری کرتے ہوئے جچتی ہے۔ ویسے بھی مجھ سے ایسے چونچلے نہیں اٹھائے جاتے، وہ اکھڑ انداز میں بولا۔ اوکے میرے اینگری ہیرو، چلو آؤ میرے فرینڈز سے تو مل لو، وہ بڑی ہوشیاری سے ٹاپک بدل گئی۔ سویرا، آخر کب تک تم تیار ہوگی؟ نیچے سب مہمان آ چکے ہیں، تمہاری اینا نے فون کر کر کے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ سوٹ پینٹ میں جل سے بالوں کو سٹائل سے جمائے بریڈلی اندر داخل ہوا۔ واؤ یار، تم تو بہت پریٹی لگ رہی ہو، وہ سویرا کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ دیکھا نا، میں نے منع کیا تھا اینا کو، پر اس نے میرا میک اپ کروا دیا، دیکھو تو بالکل کارٹون لگ رہی ہوں، وہ جھنجھلائی۔ خیر کارٹون تو تم اوپر سے بنی بنائی ہو، لیکن اس وقت ٹرسٹ میں تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا اس محفل میں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ چلیں، سویرا نے قدم بڑھائے۔ ادھر سے نہیں، ہم ٹیرس کی سیڑھیوں سے لان میں اتریں گے، وہ اسے روکتا ہوا بولا۔ اینا، ہم نیچے اتر رہے ہیں، اس نے سیڑھی کے پاس پہنچ کر اینا کو اطلاع دی۔ وہ بیزاری سے عروہ کے دوستوں سے مل رہا تھا، جن میں لڑکے لڑکیاں سب شامل تھے، جب اچانک سے لان میں اندھیرا چھا گیا، اور پھر ایک سپاٹ لائٹ آن ہوئی جو گھومتی ہوئی لان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سفید پھولوں سے سجی سیڑھیوں پر گھبرائی ہوئی سویرا کھڑی تھی۔ وہ سب کی توجہ خود پر مبذول پا کر گھبرا کر پیچھے مڑی تو بریڈلی غائب تھا۔ وہ ایک پل کو اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اس نے نفیس فینسی سا گلابی کرتا پجامہ پہن رکھا تھا، ساتھ میں شیفون کا کام والا لمبا سا دوپٹہ جس کو اس نے ہمیشہ کی طرح سلیقے سے سر پر جمایا ہوا تھا۔ لمبی موٹی چوٹی بائیں کندھے سے آگے جھول رہی تھی، چند شریر لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ سارے مہمانوں کی توجہ اس کی طرف تھی،
وہ جو کسی مشرقی شہزادی کی طرح سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی، ایک دم لائٹ اور سب کی توجہ خود پر دیکھ کر گھبرا کر دوسری ہی سیڑھی پر رک گئی تھی۔ شہری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عروہ شہریار کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے عروہ کا ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے سویرا تک پہنچا۔ اٹس اوکے مسز، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سویرا کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ سب لوگوں کی توجہ خود پر مرکوز دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پلٹ کر واپس جاتی، سامنے سے شہریار تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر سب سے چھپا چکا تھا۔ وہ شاید اس کا ڈر بھانپ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی قربت سے گھبرا گئی تھی۔ چلیں پھر، وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا۔ سب دیکھ رہے ہیں، آپ ہاتھ تو چھوڑیں۔ وہ نروس ہوئی۔ شہریار نے اس کے نازک سے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اسے لے کر آرام سے نیچے اترنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بالکل پرفیکٹ نظر آ رہے تھے۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ سارے مہمان ان دونوں کے نیچے پہنچتے ہی کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے تھے۔ عروہ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ عروہ کے ڈیڈ نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ڈیڈ، یہ شہری کی کزن ہے، پاکستان سے آئی ہے۔ ابھی عروہ بات کر ہی رہی تھی کہ شہریار سویرا کو اینا اور بریڈلی کے پاس چھوڑ کر ان کی ٹیبل پر آیا۔ شہریار، یہ سب کیا ہے؟ عروہ کی ممی نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا۔ مسز سہراب، ریلیکس۔ عروہ، تم نے اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں؟ وہ آرام سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے؟ کیوں ہماری عزت کا جنازہ نکال رہے ہو تم دونوں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ وہ لڑکی کون ہے اور تمہاری اس کے ساتھ اتنی نزدیکی؟ مسز سہراب دل ملا اٹھیں۔ ویل، وہ لڑکی مسز شہریار ہے، میری وائف۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اس طرح بھری محفل میں بلا کر ذلیل کیا۔ میں تمہیں چھوڑوں؟ عروہ کے ڈیڈ گرائے۔ مسٹر سہراب، شہریار نے ان کی بات کاٹی، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ سویرا سے میرا نکاح لڑک پن میں ہوا تھا اور آپ کی بیٹی کو میں ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ میں تو آپ سے بھی ملنا چاہ رہا تھا مگر عروہ نے منع کر دیا۔ وہ سکون سے بولا۔ عروہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ مسٹر سہراب نے عروہ کو گھورا۔ اور تم، جب تمہاری پہلی بیوی موجود ہے تو پھر یہ منگنی کا تماشا کیوں لگایا؟ میری بیٹی کو ذلیل کرنے کے لیے؟ وہ دوبارہ اس کی طرف پلٹے۔ جناب، میں نے آپ کی بیٹی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی وائف کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر اسے پھر بھی مجھ سے رشتہ جوڑنا تھا۔ وہ دوسری بیوی تک بننے کو تیار ہے۔ اب آپ بتائیں، ساری سچائی آپ کے سامنے ہے۔ ادھر آپ کی ہی عزت کے لیے کسی بھی گیسٹ کو انگیجمنٹ کا بلاوا نہیں دیا گیا ہے، بلکہ سرپرائز پارٹی اناؤنس کی ہے۔ مگر شہریار، مسٹر سہراب نے اپنا سگار میز پر رکھا۔ ڈیڈ پلیز، اب اور کوئی بات نہیں، اور شہری میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ ہماری انگیجمنٹ ہوگی اور آج ہی ہوگی، بس۔ وہ سہراب صاحب کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی۔ انف عروہ، بس اٹھو اور گھر چلو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ممی نے ٹوکا۔ لسن ممی، اگر شہری میرا نہیں ہوا تو میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی۔ وہ لڑکی میری وائف ہے، اگر ہوا بھی اسے چھو کر گزرے گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ تو سوچو، جو اسے نقصان پہنچانے کا سوچے گا میں اس کا کیا حشر کروں گا؟ شہریار سرد لہجے میں بولا۔ بس بہت ہو گیا، اٹھو یہاں سے، گھر چلو۔ مسٹر سہراب نے عروہ کا ہاتھ پکڑا۔ ڈیڈ، میں خود کو شوٹ کر لوں گی اور شہری تم، میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ غصے سے لرز رہی تھی۔ شہریار، کیا میں اکیلے میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ سہراب صاحب نے ریکویسٹ کی۔ شہریار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کو لے کر آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے جونس آتا نظر آیا۔ مبارک ہو دوست، وہ بڑی خوش دلی سے اس کے گلے لگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے حیرت سے شہریار کے اور مسٹر سہراب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ تم بھی ساتھ آ جاؤ، شہریار نے اسے بھی ساتھ آنے کا کہا اور یہ تینوں فارم ہاؤس کے اندر لیونگ روم میں آ گئے۔ شہریار عروہ بچپن سے بہت شدت پسند ہے۔ وہ ہر چیز جو اسے پسند آ جائے اس پر اپنا حق سمجھتی ہے۔ مسٹر سہراب نے بات شروع کی۔ سر، میں کوئی چیز نہیں ہوں، اور جب عروہ میری طرف بڑھی تھی میں نے اس وقت بھی آپ کو خود انفارم کیا تھا کہ میں سیریس نہیں ہوں، میری فیملی نہیں مانے گی اور میں اپنی فیملی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔
شہریار وہ واقعی خود کو شوٹ کر لے گی، مسٹر سہراب نے پریشانی سے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ جونس نے ان دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے جونس کو شروع سے لے کر آخر تک کی بات تفصیل سے بتائی۔ اب وہ خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے، شہریار نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے منگنی کر لو، پھر حالات کے سنبھلتے ہی توڑ دینا؟ میری بچی کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، مسٹر سہراب نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے سویرا میری وائف ڈسٹرب ہوگی۔ ابھی بھی 2 روز سے وہ ڈھنگ سے سوئی نہیں ہے، بس چپ چاپ سب سے چھپ کر آنسو بہا رہی ہے۔ وہ الجھا۔ شہری سویرا کو میں نے بہن بولا ہے، اسے ہم مل کر سمجھا لیں گے، بلکہ جونس کہتے کہتے رکا۔ مجھے عروہ بہت پسند ہے، میں اسے لائک کرتا ہوں اور اسے اس فیز سے نکلنے میں ہیلپ بھی کروں گا۔ بس آج تم یہ منگنی کر لو تاکہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کرے، جونس نے اسے سمجھایا۔ اوکے، لیکن یہ منگنی میرے نزدیک بس ایک ڈھونگ ہے اور کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ سب یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سویرا اینا اور بریڈلی کے ساتھ تھی۔ شہریار کے سارے دوست احباب اس سے ملنا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ اتنی نگاہوں کا مرکز بن کر ٹھیک ٹھاک بوکھلائی ہوئی تھی جب شہریار اندر فارم ہاؤس سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ سویرا کو دیکھے بغیر سیدھا عروہ کے پاس گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آنے کو بےتاب تھے، دل میں ایک خوف سا تھا۔ بھائی یہ پارٹی ہے، کچھ ماحول بناؤ، میوزک چلاؤ، جونس ان کے پاس آ کر اینا سے مخاطب ہوا۔ یس سر، میں سٹارٹ کرواتی ہوں، اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسی ہو سویرا؟ اینا کے جانے کے بعد وہ سویرا سے مخاطب ہوا۔ جی ٹھیک، وہ ہولے سے دور کونے پر بات کرتے ہوئے شہریار اور عروہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت لائٹس اور میوزک بلند آواز میں چلنے لگا۔ سب لوگ کھا پی رہے تھے، کھل کر انجوائے کر رہے تھے۔ کئی کپلز میوزک انجوائے کرتے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے جھوم رہے تھے۔ شہریار تم بس اتنا بتا دو کہ منگنی کر رہے ہو یا نہیں، بلکہ منگنی چھوڑو، ایسا کرو نکاح کر لو مجھ سے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ عروہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، یہ تم بھی جانتی ہو، پھر کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتی ہو؟ شہریار نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیم آن یو شہریار، ایک عام سی معمولی سی لڑکی کے لیے تم مجھے ٹھکرانا چاہتے ہو؟ مجھے، جس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب مرے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت سے زیادہ تضحیک تھی۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے، وہ مسز شہریار ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ جتاتے ہوئے بولا۔ مسز شہریار، مائی فٹ، اس میں ایسی کیا خوبی ہے بولو؟ نہ وہ تمہارے ساتھ کسی بزنس میٹنگ میں جا سکتی ہے، نہ ہی تمہارے سرکل میں موو کر سکتی ہے۔ آخر اس چڑیل میں ہے ہی کیا جس کی خاطر آج تم مرے جا رہے ہو؟ میں خود کو جان سے مار لوں گی لیکن تمہیں اس کا نہیں ہونے دوں گی۔ عروہ کا لہجہ ہنوز تھا۔ عروہ، اس میں کیا ہے یہ تم نہیں سمجھو گی۔ ہر مرد کی خواہش ایک پاک باز بیوی کی ہوتی ہے، جس کا دائرہ اس کے شوہر کے گرد گھومتا ہو، نہ کہ شوہر کے سرکل کے گرد۔ خیر لیو اٹ، ہم منگنی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم سویرا سے دور رہو گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ سیریسلی؟ او گاڈ شیری، لو یو سو مچ، مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا، کب تم میری انگلی میں اپنے نام کی رنگ پہناؤ گے؟ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ شہریار نے ایک پل کو اس کا یہ بدلتا ہوا روپ دیکھا۔ میں سویرا سے بات کر کے آتا ہوں، تم تب تک اپنے پیرنٹس کے ساتھ سینٹر سٹیج پر چلو۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھائے ہوئے سویرا کی طرف بڑھا جو جونس سے بات کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جونس ایکسکیوز اس، وہ سویرا کا ہاتھ پکڑ کر جونس سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اندر چلا آیا۔ آپ کہاں؟ وہ اسے چپ کراتے ہوئے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ گلابی خوبصورت لباس میں اس کا معصوم چہرہ اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ وہ بے خود سا ہونے لگا۔ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہو سویٹ ہارٹ، کوئی ٹینشن مت لو، وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ سنو، محبت کی پہلی سیڑھی اعتماد ہوتی ہے، اس لیے میں چاہے جو بھی کروں تمہیں مجھ پر یقین رکھنا ہوگا۔ وعدہ کرو کبھی بھی بدظن نہیں ہوگی۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لیے پوچھ رہا تھا۔ سویرا نے بھلا کب شہریار کا ایسا روپ دیکھا تھا، وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے دلکش رنگ پھیل گئے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری ساری دلکشی، تمہاری حیا، تمہارا گریز ہے۔
ہمیشہ ایسی ہی رہنا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے گمبھیر آواز سے بولا۔ شہریار نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے سائڈ ٹیبل پر سے جولری باکس اٹھا کر رنگ اور چین باہر نکالی۔ یہ ہمارے نکاح کا گفٹ جو مجھ پر ادھار تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بڑی توجہ سے رنگ پہناتے ہوئے بولا۔ آپ؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا۔ اور یہ تمہارا رونمائی کا گفٹ جو مجھے تمہیں پرسوں رات دینا چاہیے تھا۔ وہ بیش قیمت چین لاکٹ اس کی نازک سی سفید شفاف گردن میں پہناتے ہوئے بولا۔ سویرا اس کی مضبوط گرفت اور پرجوش انداز پر حیران تھی۔ آج پہلی بار شہریار کے لہجے میں محبت اور چاہت کے پرزور جذبوں کی مہک تھی، ایک جنون تھا۔ چند لمحوں کی پرفسون خاموشی کے بعد شہریار نے سویرا کو شانوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ میں ابھی کچھ دیر بعد عروہ سے منگنی کر رہا ہوں، یہ میری مجبوری سمجھ لو۔ وہ کھڑا ہوا۔ تم ابھی یہیں رہو، مگر ٹھیک 15 منٹ بعد نیچے نظر آؤ، اوکے؟ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی سے نظریں چراتے ہوئے پلٹ کر نیچے تقریب میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سویرا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے نیچے روشنیوں کے حصار میں شہریار عروہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ عروہ کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی۔ پھر وہ پردہ برابر کرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ 15 منٹ ہو چکے تھے، اسے شہریار کے حکم کے مطابق نیچے جانا تھا۔ وہ اپنا حلیہ درست کر کے نیچے آئی۔ سامنے ہی اینا اور بریڈلی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بجھے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ یہ تمہارا باس کیا پاگل ہے جو اس لومڑی کو رنگ پہنا دی؟ بریڈلی شدید غصہ میں تھا۔ اور تم کیسی بیوی ہو، اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ سویرا پر برسا۔ بریڈلی تم، اینا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں اب ادھر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا۔ وہ اینا کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اندر کمرے میں چلا گیا۔ اینا سویرا کو دیکھ کر زبردستی مسکراتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، نیلی آنکھیں، سنہرے بال، ورزشی جسامت، جدید تراش کے سوٹ میں ملبوس بالوں کو الٹا جما کر سیٹ کیے ہوئے وہ ہینڈسم جوان گاڑی سے اترا۔ دربان اس کی وجاہت سے مرعوب ہوتے ہوئے اس کو سیلوٹ کرتے ہوئے گیٹ کھول چکا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے دور باغ میں آرگنائز کی گئی تقریب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی تالیوں کی گونج سنائی دی۔ سامنے سٹیج پر مشہور بزنس ٹائکون مسٹر شہریار اپنی گرل فرینڈ کو رنگ پہنا رہا تھا۔ اس نے کسی کی تلاش میں چاروں جانب نظریں گھمائی پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک سے اس کی نظر اوپر کی طرف اٹھی۔ ہاں، یہ وہی تھی جسے دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنی ساحر آنکھوں میں آنسو لیے ساری دنیا سے انجان بس شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی توجہ شہریار پر مرکوز دیکھ کر اسے اپنے اندر ایک آگ سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اندر کا راستہ ڈھونڈتا، وہ پردہ برابر کر کے غائب ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا، اس کو ہر صورت اس سے ملنا تھا۔ آخر وہ اس کا مہمان تھا، اس کے بلاوے پر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے دوبارہ نظر آئی۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے سیٹ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ہیلو لیڈیز۔ سویرا اور اینا نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ ہیلو، آپ کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اینا نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میری تعریف تو یہ خوبصورت پرنسس کرے گی جس کی کشش میں میں کھینچا چلا آیا، وہ سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ واؤ سویرا، یو آر لکنگ بیوٹیفل، ڈاکٹر اینڈریو سویرا کے قریب آ کر بولا۔ کیا آپ ہر لڑکی پر اسی طرح لائن مارتے ہیں؟ اینا نے اسے گھورا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ روئی تھی کیا؟ اینڈریو اینا کو نظر انداز کرتے ہوئے سویرا سے مخاطب ہوا جو سر جھکائے فرش کا ڈیزائن حفظ کر رہی تھی۔ کیا آپ ہر مہمان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ اینا نے چوٹ کی۔ جی نہیں، ہر ایک سے کیوں پوچھوں گا، جن سے تعلق ہے بس ان سے پوچھ رہا ہوں، وہ اینا کو گھور کر بولا۔ کیوں، یہ آپ کی بہن لگتی ہے کیا؟ اب کہ اینا نے بھولے پن کی انتہا کر دی۔ دیکھیے مس، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس میٹر سے دور رہو، اینڈریو ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ سویرا چلو ادھر سے، اینا نے سویرا کا ہاتھ تھاما۔ آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، سویرا ادھر ہی مجھے کمپنی دے گی۔ اینڈریو نے ایک جھٹکے سے سویرا کا ہاتھ اینا کی گرفت سے چھڑوایا۔ سویرا پلٹ کر جانے کے ارادے سے مڑی۔ رک جاؤ سویرا، میں آج کسی بھی صورت تمہیں اپنی بات سنے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ اینڈریو ہٹیلے انداز میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے انداز پر سویرا نے خوف سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی جارحانہ چمک پر سویرا کو اپنے اندر سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ہمت کر کے مضبوط لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ سر، مجھے آپ میں اور آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں میریڈ ہوں اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جانتا ہوں، بہت اچھی طرح سے تمہاری اس پیپر میرج کی حقیقت کو جانتا ہوں، لیکن سویٹ ہارٹ، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ تم اسے چیلنج سمجھ لو یا جو بھی، مگر تم صرف اور صرف اینڈریو کی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پھنکارا۔ شہریار نے تالیوں کی گونج میں عروہ کو رنگ پہنا دی تھی۔ عروہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سب مہمان مبارکباد دے رہے تھے۔ عروہ کو شہریار کی بیزاری اچھی طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی شہریار کو چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ مسئلہ شہریار نہیں تھا بلکہ مسئلہ سویرا تھی۔ اس کا ذہن سویرا جیسی دبو پاکستانی گھریلو ٹائپ لڑکی سے شکست کھانے کو تیار نہیں تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ غائب دماغی سے شہریار کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر سٹیج سے ذرا دور سویرا اور اس کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر اینڈریو پر پڑی، اس کی ساری پسماندگی کہیں دور جا سوئی۔ اس نے تیزی سے شہریار کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ شیری ڈارلنگ، وہ دیکھو تمہاری وائف کس آدمی سے بات کر رہی ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شہریار نے اس سمت دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ وہ آدمی سویرا کا ہاتھ پکڑ کر راستہ روکے کھڑا تھا اور سویرا کے چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ شہریار عروہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیزی سے اس سمت بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار کی سرد آواز گونجی۔ او مسٹر شہریار، کانگریچولیشن فار یور انگیجمنٹ، اینڈریو نے تپاک سے کہا۔ ہاتھ چھوڑو، شہریار گرایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شہری ریلیکس، یہ گیسٹ ہیں، عروہ نے اس کا بازو تھام کر کہا۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو عروہ کی گرفت سے چھڑوایا اور سویرا کا ہاتھ اینڈریو کی گرفت سے نکال کر اسے اپنے پیچھے کیا۔ اسے کس نے انوائٹ کیا ہے؟ وہ اینڈریو کے گریبان کو جکڑتے ہوئے اینا سے پوچھ رہا تھا۔ باس، یہ شاید مس عروہ کے گیسٹ ہوں، اینا نے تیزی سے جواب دیا۔ مجھے کیا پتا، مسٹر تم بتاؤ کس نے بلایا ہے تمہیں؟ عروہ نے اینا کو گھورتے ہوئے الٹا اینڈریو سے پوچھا۔ مسٹر شہریار، مجھے سویرا نے انوائٹ کیا ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس تقریب میں بور نہیں ہونے دے گی۔ اینڈریو نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شٹ اپ، میری وائف کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ شہریار نے اسے زور سے دھکا دیا۔ تم ایک بار اس سے پوچھ تو لو، کیوں سویٹ ہارٹ، بتاؤ اپنی سو کالڈ۔ اینڈریو کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ شہریار غضبناک انداز میں اس پر پل پڑا۔ وہ اسے گھونسے پر گھونسا مار رہا تھا اور عروہ فک چہرے کے ساتھ شہریار کا جنون دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو کالڈ ہر سویٹ ہارٹ، تیری اتنی مجال۔ وہ بفر چکا تھا، سارے مہمان متوجہ ہو چکے تھے۔ تبھی اینڈریو نے شہریار کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا، پھر تیزی سے دوبارہ اینڈریو کی طرف لپکا۔ عروہ نے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپتی ہوئی سویرا کو دیکھا اور چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی۔ مبارک ہو، آج تمہاری وجہ سے سارے مہمانوں میں شہریار کا تماشا بن چکا ہے۔ آخر تم اس کی زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ کیوں اپنی نحوست سے اس کی زندگی بھی خراب کر رہی ہو؟ وہ پھنکاری۔ سر پلیز چھوڑ دیں، پولیس کیس بن جائے گا، اینا نے ریکویسٹ کی۔ جونس بھی شور سن کر اس طرف آ چکا تھا۔ شہریار، یار چھوڑ دو اسے، وہ ان دونوں کے بیچ میں آیا۔ مسٹر شہریار، تم نے بلا جواز مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اینڈریو نے اپنی آستین سے اپنے ہونٹوں سے رشتہ خون صاف کیا۔ میں یہاں تمہاری وائف کے بلاوے پر آیا تھا، جو اب چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہمت ہے تو پوچھو اس سے کہ مجھے ادھر کیوں بلایا تھا؟ وہ گرایا۔ اینا، شہریار سرد لہجے میں بولا۔ یس سر، وہ تیزی سے پاس آئی۔ سویرا کو اندر لے کر جاؤ، وہ سہمی ہوئی سویرا پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ اوکے باس، وہ تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سویرا کی طرف بڑھی اور ساکت کھڑی سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اپنی بیوی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا یہ ناٹک بند کرو اور آئندہ اپنی گندی زبان پر کبھی بھی میری بیوی کا نام نہیں لانا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، وہ چلایا۔ اتنا اندھا اعتماد، واؤ، اینڈریو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مسٹر تم جاؤ یہاں سے، جونس نے سختی سے اینڈریو کو باہر کا راستہ دکھایا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اپنی یہ تضحیک میں بھولوں گا نہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اسے اپنی قید میں رکھتے ہو۔
دیکھنا سویرا خود آئے گی میرے پاس، وہ سرد لہجے میں بولا۔ یو باسٹرڈ! شہریار تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اینا آپ پارٹی ختم کروائیں اور مہمانوں کو رخصت کریں۔ جونس نے جلدی سے اینا کو فون کیا جو سویرا کو اندر لے کر گئی تھی۔ شہریار چھوڑو اسے، تماشا بن رہا ہے۔ اس ذلیل نے میری بیوی کا نام اپنی ناپاک زبان سے کیسے لیا؟ شہریار نے جونس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم ابھی کے ابھی اس جگہ سے دفع ہو جاؤ۔ جونس نے اینڈریو کو گھورا اور شہریار کا بازو سختی سے جکڑتے ہوئے اسے زبردستی اندر لے گیا۔ اب مزید اور کتنی ذلت اٹھاؤ گی؟ چلو اب گھر چلیں۔ مسز سہراب ساکت کھڑی عروہ سے مخاطب ہوئیں۔ ممی، وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہے؟ عروہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس کی بیوی ہے۔ خدارا اب تو ہوش کے ناخن لو اور چلو یہاں سے، مسز سہراب نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں کیا ہوں؟ کون ہوں؟ عروہ نے ہذیانی انداز میں ان کو شانوں سے جکڑا۔ یہ سوال تم گھر چل کر سکون سے بیٹھ کر خود سے پوچھنا۔ مسز سہراب نے آہستگی سے اسے تھاما اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ سویرا تم تھک گئی ہوگی، اب تم آرام کرو، میں مہمانوں کو رخصت کر کے آتی ہوں۔ اینا سویرا کو اوپر لے کر آئی۔ اینا، سچی میں نے سر کو نہیں بلایا، وہ جاتی ہوئی اینا کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ سویرا ہنی، سب کو پتا ہے کہ تم نے اس بدتمیز آدمی کو نہیں بلایا۔ تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میں بھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے سویرا کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ الٹا سیدھا مت سوچو، سب ٹھیک ہے، اور اب بس میں واپس آ کر بات کرتی ہوں۔ اینا اسے ٹوکتے ہوئے نیچے چلی گئی، اسے سب مہمانوں کو جلد از جلد رخصت کرنا تھا۔ سویرا اینا کے جانے کے بعد پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں شہریار کا رویہ کیا ہو، اس کا سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر سر تھام کر اپنے نصیبوں کو رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی، بلکہ کسی کی بھی نافرمانی نہیں کی، پھر مجھے میری کس خطا کی سزا مل رہی ہے؟ اس شخص نے میرا کردار میرے شوہر کی نظروں میں داغدار کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ کیوں میرے مولا، کیوں مجھے تماشا بنا رہا ہے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے باتیں سنا کر ذلیل کر کے اپنی زندگی سے نکالیں، مجھے خود ہی ان کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ وہ تو ویسے بھی عروہ سے منگنی کر چکے ہیں، مجھے ان کے بیچ سے نکل جانا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکل کر شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ چاروں جانب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیوار پر آویزاں شہریار کی پورٹریٹ کے پاس جا کر اس نے اپنی سسکی دباتے ہوئے شکوہ کناں نظروں سے اس پورٹریٹ کو دیکھا، پھر آنسو صاف کرتی ہوئی سائیڈ ٹیبل سے شہریار کے لیپ ٹاپ کے پاس آئی۔ یہ ہمارے نکاح کا گفٹ جو مجھ پر ادھار تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورت منظر لہرایا جب شہریار نے بڑی توجہ سے اسے رنگ پہنائی تھی۔ اپنی انگلی میں انگوٹھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے اس نے نم آنکھوں سے رنگ اتاری اور چوم کر لیپ ٹاپ پر رکھ دی۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی گردن سے لپٹی شہریار کے پیار کی نشانی اس چین کو بمشکل اتارا۔ اب آپ کا مجھ پر کوئی احسان، کوئی ادھار نہیں رہا۔ وہ چین انگوٹھی کے ساتھ رکھ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی واپس اس کونے والے کمرے میں آئی۔ کمرہ لاک کر کے سب سے پہلے اپنا سامان پیک کیا۔ اس کا ارادہ اینا کے ساتھ جانے کا تھا۔ جونس، تم نے مجھے کیوں روکا؟ شہریار نے غصہ سے اپنا آپ چھڑوایا۔ یار، تم ایک سمجھدار ذہین انسان ہو، اور فکر مت کرو، ہم اس بدتمیز کو ڈیل کر لیں گے ابھی۔ اتنے مہمانوں میں تماشا لگانا مناسب نہیں تھا، جونس نے سمجھایا۔ میرے سوا کوئی اس کا نام لے مجھے گوارا نہیں، اور وہ اس ذلیل آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہریار کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ شہری کنٹرول یار، اب تیرا یہ دیوانہ جیسا حال دیکھ کر تو میں نے بھی شادی سے توبہ کر لی ہے۔ اچھا بھلا کول مائنڈ بندہ تھا، اور اب پکا مجنوں دیوانہ لگ رہا ہے، جونس نے افسوس سے کہا۔ جونس، میں ابھی بھی کول ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے وہ میرے ساتھ آئی ہے میں اس کے لیے بہت پوزیسو ہوتا جا رہا ہوں۔ میں کوشش کے باوجود اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا، اسی لیے میں نے اپنے اور اس کے رشتے کو تسلیم کیا، اور اب میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا۔ بس دل چاہتا ہے اسے کہیں قید کر کے سب کی نظروں سے چھپا کر رکھ دوں۔
وہ بہت چھوٹی ہے یار، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ شہریار کے لہجے میں تھکن تھی، الجھن تھی۔ اچھا اب تم جاؤ، آرام کرو اور سویرا سسٹر کو دیکھو، وہ بھی اس سب سے ڈر گئی ہوگی۔ جانس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ جانس کو گیسٹ روم میں ٹھہرا کر شہریار اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا موڈ ابھی بھی بہت خراب تھا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ آن کر کے نظر بیڈ پر ڈالی، سویرا ادھر نہیں تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا، سوئیاں رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی وہ پلٹ کر باہر جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں سائیڈ میز پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر رکھی انگوٹھی اور چین پر پڑی۔ وہ چلتے ہوئے میز تک آیا اور انگوٹھی اور رنگ کو اٹھا کر غور سے دیکھتے ہوئے لب بھینچے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سویرا نے اس کی محبت سے پہنائی رنگ اور چین اتار کر اس کی ذات کی نفی کی تھی۔ وہ رنگ کو زور سے مٹھی میں بھینچتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کا رخ کونے پر بنے اسی کمرے کی طرف تھا جہاں سویرا بار بار اس کے منع کرنے کے باوجود پائی جاتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ لاک تھا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار کک لکڑی کے دروازے کو لگائی اور لگاتار لگاتا چلا گیا۔ سویرا نے شور کی آواز سن کر آہستہ آہستہ اپنی نیند میں بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ اس کا ذہن ابھی بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفتن دروازے سے زور سے اٹھنے والی آواز سے خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو چھو گئی۔ گھبرا کر اس نے اپنا دوپٹہ سرہانے سے اٹھا کر اوڑھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے ٹوٹ کر کمرے کے اندر گرا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ سبزہ زار سے ڈھکی ہوئی بڑی سی حویلی میں چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ 2 دن بعد ان سب کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ شہریار کو سرپرائز دینے کے لیے 1 ہفتے پہلے ہی لندن پہنچ رہے تھے۔ حالانکہ زاہدہ بیگم کافی دنوں سے جانے کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ آئے دن وہ رخسار بازار کے چکر لگا رہی تھی جو فرزانہ بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ آج بھی وہ دونوں بازار سے واپسی پر شاہ بی بی کے کمرے میں سامان بکھرائے ان کی رائے لے رہی تھی۔ شاہ بی بی یہ دیکھیں، میں نے آپ کی طرف سے سویرا کے لیے یہ کامدار سوٹ اور زرکون کے ٹاپس لیے ہیں۔ زاہدہ بیگم نے انہیں جوڑا دکھایا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اللہ پہننا نصیب کرے۔ شاہ بی بی کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی۔ رخسار اب کیا ادھر بیٹھی پرائی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہو گی؟ سمیٹو یہ سارا کوڑا اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ فرزانہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی رخسار کو لتاڑا۔ فرزانہ تم پھر شروع ہو گئی؟ شاہ بی بی نے رخسار کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھ کر انہیں ٹوکا۔ شاہ بی بی آپ بھی تو دیکھیں، اس منحوس کے لیے یہ دونوں میرے بھائی کا پیسہ دونوں ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں کہ اس کرم جلی نے میرے شہریار کو پریشان کر رکھا ہوگا۔ وہ زاہدہ بیگم کو گھورتے ہوئے بولی۔ فرزانہ اب پریشان رکھا ہے یا آباد یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، لیکن اگر تمہارے یہی لچھن رہے تو میں تمہیں ادھر نہیں جانے دوں گی، شاہ بی بی نے بیزاری سے کہا۔ شاہ بی بی اب آپ مجھے نہیں روکیں گی، بس 2 دن کی بات ہے، پھر دیکھنا میں ثابت کر کے رہوں گی کہ شاہو اس منحوس کے ساتھ خوش نہیں ہے، فرزانہ بیگم نے چیلنج کیا۔ بنو شاہو کے پاس پورا 1 سال ہے، ویسے بھی میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، خوشی خوشی جاؤ اور گھوم پھر کر واپس آؤ۔ خبردار جو میرے بچوں کے معاملے میں کچھ بولی، اگلی فلائٹ سے واپس بلوا لوں گی، شاہ بی بی نے انہیں تنبیہ کی۔ دروازہ کے گرتے ہی شہریار غصے میں بفرا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی گلابی کرتا پجامے والے پارٹی ڈریس میں ملبوس سویرا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کی سمت بڑھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جیسے ہی شہریار اس کے نزدیک آیا، اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم؟ اس نے سویرا کے بھیگے چہرے کو غصہ سے دیکھ کر لب بھینچے۔ میں کیا تمہیں الو کا پٹھا لگتا ہوں جو میری ہر بات ہر حکم کی نفی کرنا تم ضروری سمجھتی ہو؟ بولو، جواب دو، وہ دہاڑا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے اچھا سلوک کیا جائے، میری جان کا عذاب بن گئی ہو تم۔ وہ سختی سے اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ پورے فارم ہاؤس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے کمرے ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے سب پرسکون نیند سو رہے تھے۔ وہ اسے لے کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر نکلتے ہی تیز ہوا اور پانی کی بوچھاڑ نے
ان دونوں کو بھگو ڈالا۔ بھاگتے قدموں کے ساتھ پورٹیکو میں آتے ہی شہریار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹکنے والے انداز میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لب بھینچے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے واپس شہر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ سویرا نے ایک شکایتی نگاہ اپنے ہمسفر پر ڈالی جو اس کے آنسوؤں سے اس کی ذات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سرد مہری سویرا کی رگ رگ میں خوف کی لہر دوڑا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار اب ڈاکٹر اینڈریو کی باتوں میں آ کر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اینڈریو کو اس نے نہیں بلایا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح اینڈریو پہلے دن سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن شہریار کا غصہ دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی گاڑی ڈس بیلنس ہو کر لڑکھڑائی۔ شٹ! شہریار نے جھنجھلا کر گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ یہ شہر کو جاتی ایک کچی سڑک تھی جہاں رات کی ڈرائیونگ خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ وہ موسم کی شدت سے بے نیاز گاڑی سے اتر کر پچھلا ٹائر دیکھ رہا تھا جو پنکچر ہو چکا تھا۔ اس نے ڈگی سے سپیئر ٹائر اتارا، ٹائر تبدیل کرنے کے لیے جیک نکالا اور اکڑوں بیٹھ کر ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ سویرا جو برستی بارش اور ماحول سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر چونک کر اپنے حواس میں آئی۔ گاڑی رکی ہوئی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے آسمان میں زور سے بجلی چمکی اور بادل گرجے۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ یہ موسم، یہ گرج چمک اس کے اندر خوف بھر رہا تھا۔ سنیے، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، لیکن وہ ہوتا تو سنتا۔ اسے لگا شہریار اسے اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے گاڑی سے اتری۔ تیز بوچھاڑ نے اسے سرتا پیر پانی میں شرابور کر دیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے شہریار کو ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھی۔ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ آسمان پر زور سے بجلی کے چمکنے سے دراڑیں سی پڑیں۔ اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ شہریار جلدی جلدی ٹائر تبدیل کر رہا تھا جب اسے سویرا کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھا، اندر جھانکا، گاڑی خالی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن کی۔ تھوڑے فاصلے پر ہی سویرا آنکھیں بند کیے تھر تھر کانپتی ہوئی نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی سمت بڑھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے اس کے کان میں بول رہا تھا۔ بارش کی تیز برستی بوندوں نے سویرا کے نازک وجود کی نرمی نے اس کے ٹینس احساسات کو ایک خوشگواریت بخش دی تھی۔ وہ سب کچھ بھلا کر سویرا میں گم ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں، سویرا اپنی سراسیمگی پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ شہریار کے اعصاب پر سویرا کی آواز بجلی بن کر گری۔ اس نے ایک جھٹکے سے سویرا کو خود سے الگ کیا۔ تم سے اسی بات کی امید رکھی جا سکتی تھی، اور تم کس کی اجازت سے گاڑی سے نکلی؟ بہت شوق ہے تمہیں گھر سے نکلنے کا، گاڑی سے نکلنے کا۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں یہیں کہیں زندہ گاڑ کر گھر چلا جاؤں۔ وہ سخت مشتعل نظر آ رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی بھیگی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ سنو لڑکی، میرا دماغ مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ ابھی میں مرا نہیں ہوں جو تم باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہی ہو، وہ گرایا۔ 2 گھنٹے کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ نیچے اترو، وہ سرد لہجے میں گاڑی بند کرتے ہوئے سویرا سے بولا۔ وہ گاڑی لاک کر کے مین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ سویرا بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ چابی اپنی مخصوص جگہ پر رکھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی کہ کدھر جائے۔ اگر اپنے کمرے میں گئی اور شہریار برا مان گیا تو؟ اب وہ مزید اسے غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہریار جو ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر باہر نکلا ہی تھا، اپنے کمرے میں سویرا کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بڑی مشکل سے گھگیاتے ہوئے بولی۔ سوری، مجھے تم سے تمہاری کسی بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، وہ بھرپور تلخی سے بولا۔ آپ پلیز میری بات تو سنیں، میں نے اس آدمی کو نہیں، کیا میں نے تم سے کوئی سوال کیا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے دہاڑا۔ سویرا اس کی بے رخی، بے اعتنائی دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔